نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ میں سورہ یوسف کی تفسیر بھی شروع کر چکا ہوں، تو آئیے کچھ آیات کے بعد آج سر نو سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، کچھ دنوں سے طبیعت نہایت عاریض چل رہی ہے، ناساز ہے۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں، آمین۔ ناظرین کرام، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ ایسے ہی آپ کو آپ کا رب منتخب کرے گا، چنے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھلائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور خوابوں کی تعبیر آپ کو سکھلائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت اللہ پورا کرے گا آپ پر۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر۔ کما اتمھا علی ابویک، جیسا کہ اس کو پورا کیا آپ کے باپ داداؤں پر۔ من قبل ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام سے پہلے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ جاننے والا، حکیم حکمتوں والا ہے۔ یہ ہوا آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اب آئیے آیت کے خلاصے کی طرف۔ سب سے پہلا جملہ اور پہلا جز جو ہے اس آیت کا وہ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور آپ کو ایسے ہی آپ کا رب چھانٹے گا، منتخب کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یجتبیکا سے مراد ہے کہ ایسے ہی آپ کو آپ کا رب نبی بنائے گا، آپ کو نبوت سے سرفراز کرے گا۔ ایسے ہی کیسا؟ جیسا کہ آپ کے باپ کو اور آپ کے دادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کار نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور نبوت سے آپ کو سرفراز فرمایا، آپ گویا کہ نبی ہوئے۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی نبی ہوں گے۔ یہ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ کا مطلب۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کی حقیقت، خوابوں کی تعبیر، انسان جو خواب دیکھتا ہے اس خواب کی تعبیر۔ یہاں پر ایک بات سمجھنی چاہیے شارٹ کٹ میں کہ خواب کی اصل میں تین قسمیں ہیں۔ ایک خواب ہے جو بالکل الہام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ بالکل خواب صحیح ہے، سچ ہے، اس کی تعبیر بتلائی جائے گی، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس خواب کی تعبیر بتلائی جائے گی اور بتلانی چاہیے۔ اور ایک خواب ہوتا ہے وہم کہتے ہیں کہ انسان جو چیز ذہن میں چلا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے دن بھر، اسی کو رات میں دیکھتا ہے، تو یہ اس کے خیالات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی تعبیر نہیں بتلائی جائے گی۔ اور ایک خواب ہے شیطان کی طرف سے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نیند کی حالت میں، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے، تو اسی خواب کی تعبیر بتلائی جائے گی جو خواب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ خواب بعین ہی نبوت نہیں ہے، نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ 40 حصے میں سے ایک حصہ خواب بھی نبوت کا ہے۔ جو خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ خواب یہاں مراد ہے، شیطان کی طرف سے یا ہمارے خیالات جو ہم رات کو دیکھتے ہیں وہ خواب نبوت کا 40واں حصہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ خواب کی تین قسمیں ہیں، اور تین قسم سے پہلی قسم جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جس کو الہام کہتے ہیں، وہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر پورا کرے گا اپنی نعمت اللہ، جیسا کہ آل یعقوب پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر پورا کیا، اور ایسے ہی آپ کے باپ داداؤں پر اور آپ کے باپ دادا سے پہلے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پورا کیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہا جائے کما اتمھا علی ابویک، علی ابویک سے مراد من قبل ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق ہے۔ کیوں؟
باپ دادا آپ کے اسحاق تھے، تو یہ من تبعیضیہ ہو جائے گا یا من للتفسیر ہو جائے گا؟ من للتفسیر مان لیجیے آپ کہ یہ من یہاں پر تفسیر کے لیے ہے، یعنی ابراہیم علیہ اسحاق کی تفسیر کر رہا ہے اعلیٰ ابویک سے۔ ابویک سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر من کر رہا ہے، اور وہ ہے ابراہیم اور اسحاق، یعنی نعمت نبوت ہے۔ جیسے کہ یہ خاندان پورا نبوت کا خاندان چلا آ رہا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتیں ہیں، ان کو آپ پورا کرے گا۔ ان میں سے ایک نعمت جو ہے وہ نبوت کا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اس آیت کریمہ میں یہود کے سوال کا ایک جواب ہے کہ یہود نے، میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہود نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان اور ان کے بھائی وغیرہ، یہ لوگ تو ملک شام کے رہنے والے تھے، مصر کیسے پہنچ گئے؟ اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ ان کی حقیقت بتلائیے۔ یہ سوال تھا یہود کا، کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت کا نزول فرمایا اور یہود کے سوال کا منہ توڑ جواب دلوایا، کیونکہ یہود نے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ دو چیزوں کا جواب بتائیے، ان دونوں چیزوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہود کے سوال کا جواب دیا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام و اخوتہ اور ان کے بھائی کے واقعے میں آیات للسائلین، بے شمار نشانیاں ہیں، علامت ہے، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی علامات ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائلین کے لیے، سوال کرنے والے یہود کے لیے، یہ جو بھی سوال کرتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ان کے لیے اس واقعے میں اور اس صورت کے اندر ہدایتیں چھپی ہوئی ہیں، ہدایت کی علامتیں ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو پڑھے اور پڑھ کر کے ہدایت یافتہ ہو۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بھائیوں کی دشمنی کو اللہ نے بیان کیا کہ کس درجے میں ان کے بھائی جو تھے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھتے تھے، چونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کل 11 بھائی تھے، جن میں سے 9 بھائی سوتیلے تھے، یعنی باپ شریک تھے، ماں شریک نہیں تھے، جس کو الاتی بھی کہتے ہیں، یعنی باپ ایک تھے، ماں الگ تھی۔ اور ان کا ایک بھائی یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی بھائی ایک تھے، وہ تھے بنیامین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کس درجے دشمنی رکھتے تھے ان کے بھائی، اس کو سنیے۔ اذ قالوا لیوسف، اس وقت کو یاد کرنا چاہیے، قالوا جب بھائیوں نے کہا، لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبة، البتہ یوسف اور ان کا بھائی یعنی بنیامین، احب الی ابینا، میرے باپ کو یعنی ہم سب کے باپ کو، ہمارے والد محترم کو زیادہ محبوب ہے ہم سے، یعنی ہمارے والد کے نزدیک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا بھائی بنیامین ہم سے بھی زیادہ پیارے ہیں، محبوب ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہے، یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سوتیلے بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو ایک پوری ایک جماعت، ایک ٹیم ہے، یعنی ہم سب 9 بھائی ہیں اور وہ ایک اکیلا ہے اور 2 ہے، اور ظاہر سی بات ہے 9 کے پاس زیادہ مال و دولت بھی ہے، طاقت بھی، قوت بھی، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی میرے والد محترم کے یہاں زیادہ محبوب ہے اور ہم سب زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ یہ ان کے بھائی کہہ رہے ہیں، تو ان کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کھینچا ہے نقشہ۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کہہ رہے ہیں بے شک ہمارے والد صاحب لفی ضلال مبین، کھلی غلطی میں ہے۔ ضلال کے معنی گمراہی نہیں، بلکہ غلال کے معنی یہاں پر ہوگا کھلی غلطی میں ہے، ایسے میرے والد صاحب کو نہیں کرنا چاہیے، وہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ ان کو دشمنی تھی، اور پھر انہوں نے اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے اور دشمنی کے بھڑاس کو نکالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور خود اقتلوا یوسف،
جو آیت آ رہی ہے آگے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ناپاک حرکتوں کو بیان کیا ہے۔ آپ ہمارے سے جڑے رہیے انشاءاللہ، گاہے بگاہے میں سورہ یوسف کی تفسیر کرتا جاؤں گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بے حد لطف محسوس ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج یہ ویڈیو اور یہ تفسیر آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر یہ ویڈیو اور یہ تفسیر آپ کو اچھی لگی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔